بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ہر کہانی صرف ایک واقع نہیں بلکہ زندگی کا ایک گہرا سبق ہے۔ دی سٹوری سٹیشن میں خوش آمدید، جہاں الفاظ دل کو چھو جاتے ہیں۔ ایک پرانے شہر کی خاموش گلیوں میں احمد نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ احمد پیشے کے لحاظ سے ایک ترکھان تھا اور لکڑی کا کام کر کے اپنے گھر کا دال دلیا چلاتا تھا۔ اس کے گھر میں ایک نیک سیرت بیوی اور 2 چھوٹے بچے تھے جو اسے اپنی جان سے بھی پیارے تھے۔ احمد کی سب سے بڑی صفت اس کا اللہ پر اٹل ایمان تھا۔ وہ کہتا تھا، رزق تو چڑیوں کو بھی ملتا ہے، اصل دولت اللہ کی رضا اور اس کا شکر ہے۔ زندگی سکون سے گزر رہی تھی کہ اچانک احمد پر آزمائش کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ شہر کی مارکیٹ میں رات کے وقت شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہولناک آگ لگ گئی۔ احمد کی لکڑی کی دکان، جس میں اس نے برسوں کی کمائی اور قرض لے کر خریدا گیا مال رکھا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ جب صبح احمد وہاں پہنچا تو وہاں کچھ نہیں بچا تھا۔ پڑوسی افسوس کر رہے تھے، کچھ لوگ قسمت کو رو رہے تھے۔ ایک شخص نے کہا، احمد، اب تمہارا کیا ہوگا؟ تم تو پہلے ہی قرض میں تھے۔ احمد نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، اپنی آنکھوں کے آنسو پونچھے اور بلند آواز میں کہا، الحمدللہ، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا۔ میرا رب مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ میرے حق میں کیا اچھا ہے۔ اگلے چند ہفتے احمد کے لیے بے حد سخت تھے۔ دکان جل چکی تھی اور نیا کام شروع کرنے کے لیے 1 روپیہ بھی پاس نہیں تھا۔ گھر کا راشن ختم ہو گیا اور نوبت فاقوں تک پہنچ گئی۔ ایک رات اس کا چھوٹا بیٹا بھوک سے تڑپنے لگا اور روتے ہوئے بولا، ابو، کیا آج بھی ہمیں خالی پیٹ سونا ہوگا؟ احمد کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اس کی بیوی نے بھی دبی آواز میں کہا، احمد، کب تک ہم ایسے گزارا کریں گے؟ کیوں نہ اب کسی سے قرض مانگ لیں؟ احمد نے جواب دیا، نہیں، مانگنا ہے تو اس ذات سے مانگو جو دینے کے بعد جتتی نہیں ہے۔ انسان سے مانگو تو وہ احسان جتا کر ذلیل کرتا ہے، اللہ سے مانگو تو وہ نواز دیتا ہے۔ اس نے اسی وقت وضو کیا اور مصلی پر بیٹھ کر اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ اگلی صبح احمد کام کی تلاش میں نکلا۔ راستے میں ایک سنسان گلی میں اسے ایک ریشمی تیلا پڑا ملا۔ جب اس نے اسے کھولا تو اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس میں ہیروں کا ایک بے حد قیمتی ہار تھا۔ شیطان نے فوراً دل میں وسوسہ ڈالا، احمد، دیکھو تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ اسے بیچ 2 بچوں کو پیٹ بھر کر کھلاؤ، نیا کاروبار شروع کرو، یہ اللہ نے ہی تو تمہارے لیے بھیجا ہے۔ مگر ایمان نے جھنجھوڑا، نہیں، یہ تمہارا حق نہیں ہے۔ حرام رزق سے پلا ہوا گوشت جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یہ کسی کی امانت ہے اور اسلام ہمیں امانت داری سکھاتا ہے۔ احمد نے اس ہار کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا اور شہر بھر میں منادی کروا دی کہ جسے کسی قیمتی چیز کی تلاش ہو وہ اس سے رابطہ کرے۔ تیسرے دن ایک معمر بزرگ روتے ہوئے احمد کے پاس آئے۔ انہوں نے ہار کی ایسی نشانیاں بتائیں کہ احمد کو یقین ہو گیا کہ یہ انہی کا ہے۔ احمد نے خاموشی سے وہ ہار ان کے حوالے کر دیا۔ وہ بزرگ، جو کہ ملک کے بہت بڑے تاجر تھے، حیران رہ گئے۔ انہوں نے پوچھا، بیٹا، تم جانتے ہو اس ہار کی قیمت کیا ہے؟ تم چاہتے تو اسے بیچ کر اپنی پوری زندگی عیش میں گزار سکتے تھے۔ احمد نے مسکرا کر جواب دیا، چچا جان، مجھے اس دنیا کے ہیروں سے زیادہ اپنے رب کی خوشنودی عزیز ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں۔ بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میرا یہ قیمتی ہار کسی ایماندار انسان کو ملے۔ مجھے اپنے کاروبار کے لیے ایک ایسے ہی دیانتدار مینیجر کی ضرورت تھی۔ آج سے تم میرے کاروبار کے شریک ہو اور میری کمپنی کے مینیجر بھی۔ اخلاقی سبق۔ احمد کی زندگی بدل گئی۔ اللہ نے اسے نہ صرف حلال رزق سے نوازا بلکہ اسے پہلے سے کہیں زیادہ عزت عطا فرمائی۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے، اللہ پر توکل کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کے لیے کسی حرام چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اسے اس سے بہتر حلال رزق عطا فرماتا ہے۔